بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے اپنے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ایک گزرے ہوئے وقت میں ایک بڑے راز سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ آج سے قبل 18 سال قبل 26 اگست 2006 کے دن بلوچستان میں نواب اکبر بگٹی صاحب کو مذاکرات کے نام پر جو ہے وہ دھوکہ دیا گیا، اور پھر اس دھوکے کے نتیجہ جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی شہادت تھی جو تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ تھے. انہی دھوکوں کی بدولت آج بلوچستان جو ہے وہ تباہی کے دہانے تک جا پہنچا ہے. یہ ناظرین بیان تھا حامد میر صاحب کا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے پاکستان کی اس ٹائم عوام، بچہ بوڑھا جوان سبھی علی اکبر بگٹی صاحب کی جو سچائی سے میرے خیال سے وہ روشناس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو کیسے مذاکرات کے نام پر کس طرح دھوکہ دیا گیا، کس طرح ان کی پیٹھ پہ چھڑا بھونکا گیا. تو خیر اسی طرح ناظرین ایک بیان دیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی، جو 22 اگست کو ان کا جلسہ جو ہے وہ منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انہوں نے اس جلسے سے ریلیٹڈ انہوں نے صاف طور پر جو ہے وہ جو حقائق وہاں پر پیش آئے وہ انہوں نے پردہ ہٹا دیا. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملے، ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ وہاں پر جا کر جو مذاکرات کرنے کی کوشش میں جو الفاظ ان سے بولے گئے وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملیں، ان کو حالات بتائیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے صاف طور پر انکار کر دیا. پھر ان کو بولا گیا کہ فون ملا کر دیتے ہیں. میں نے کہا عمران خان صاحب یہاں آئیں، خان صاحب اگر کہتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اگر کہتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ ناظرین علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان جو ہے وہ انہوں نے سر عام جو ہے وہ میڈیا کے توسل سے انہوں نے سامنے رکھ دی ہے. تو اسی طرح ناظرین عارف علوی صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ صبح و شام عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر اس کی برائی کرنے سے اور ولایتی حکیم ایکسپائرڈ نسخوں پر عمل کرنے کے باوجود اسی کا راج ہے. تو خدا کے بندوں پھر مان لو کہ دوا حکیم کی جو دوا ہے وہ اس کی تاثیر جو ہے وہ الٹی آپ پر پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی جان آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ عارف علوی صاحب کا کہنا تھا کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. پاکستان میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام جو ہے حالیہ وقت میں عروج پر ہے. بلوچستان جو ہے وہ ہمارا صوبہ جو بلوچستان ہے وہ جل رہا ہے، آتش کی نظر ہے. بلوچستان سے بہت، اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ بلوچستان سے حالیہ وقت میں، موجودہ وقت میں بہت پریشان کن خبریں جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہیں، وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں. اور یہ کہنا بھی ناظرین غلط نہیں ہوگا کہ بلوچستان صوبہ جو حالیہ وقت میں نظر آتش جو ہے وہ ہوا پڑا ہے، جل رہا ہے. معصوم افراد کے قتل کی جو ہے وہ میں میرے سمیت جو ہے وہ بھرپور مذمت کرتا ہوں. ہمیں مل کر مقابلہ کرنا چاہیے، مگر کس سے کرنا ہے؟ اکثریت یا دہشت گرد یا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد، بالخصوص ہمارا مقید عمران احمد خان نیازی صاحب اور 90% پاکستانی جو ہے وہ مقابلہ کریں تو کس سے کریں؟ ٹھیک ہے. خیر اسی طرح ناظرین شیخ وقاص اکرم صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے کہ خان ہر روز بلائے گا. انہوں نے واضح طور پر ریاست کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اور موجودہ کٹ پتلی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے فارم 47 کے تحت جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں جاہل، ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہوں نے صاف طور پر بیان دیا ہے کہ خان ہر روز بلائے گا، اور باخدا ہم خان کے ورکر ہونے کے ناطے ہم ہر روز حاضری لگائیں گے. آپ لوگ 8 ستمبر دیکھنا عمران احمد خان صاحب کا ورکر کس طرح اور کہاں سے اور کیسے نکلتا ہے. آپ لوگ حیران نہ ہوئے تو ہمیں کہنا. جلسہ تو ہم نے 22 اگست کو بھی کر لینا تھا، لیکن بدقسمتی کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ترلے منٹے جو ہے وہ کرنے لگ پڑے. بدقسمتی کہ وہ کسی بھی طریقے سے خان صاحب کے کہنے پر جو ہے وہ جلسہ منسوخ کر دیا گیا. یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ اعلان تھا. انہوں نے جو میڈیا کے توسل سے اپنا جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروایا. تو یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹس. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.